بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر، ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کے خالق و مالک و رازق داتا ہیں، اور درود و سلام کی برکھا برسے سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ لائق ست تکریم سامعین گرامی قدر، یہ تو اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، جس کو چاہے وہ معزز بنا دے، جس کو چاہے تخت پہ بٹھا دے، جس کو چاہے شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے ذلیل کر کے تخت سے نیچے اتار دے۔ وہ ذات ایسی علیم و حکیم ذات ہے، کسی کے فیصلے رات کے اندھیرے میں کر دیتا ہے، کئیوں کے فیصلے وہ رب دن کے اجالوں میں کرتا ہے۔ کچھ اتنے عظیم انسان ہوتے ہیں کہ جن کے فیصلوں کو اللہ کر کے اپنے انبیاء کے سینوں پہ نازل کرتا ہے، اس کو اسلامی تاریخ کا اور دنیا کی ورق گردانی کا ایک حصہ میرا رب بنا دیتا ہے۔
انہی ہستیوں میں سے، انہی عظیم لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہا جاتا ہے۔ انبیاء کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے عظیم ہستیاں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو کچھ ساتھی دیے، لیکن جو ساتھی مہاجر اور انصار کی صورت میں اپنے نبی کو عطا فرمائے، قیامت کی رہتی دیواروں تک اندر نبی کی عظیم صحابہ کے اوپر تبرہ بازی کی جاتی ہے۔ حرمت والے مہینے کا تقاضا یہ تھا کہ ہماری زبانیں ان کا احترام کرتی، ان کا ادب سیکھتی، لیکن ان کی عزتوں کو اچھالا گیا۔ خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مظلوم صحابی ہیں کہ ہر محرم کے مہینے کے اندر ان کی ذات کے اوپر سب کو شتم کیا جاتا ہے، اور شاید قیامت قریب ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ وہ اہل حدیث جو کسی دور کے اندر شاعر اسلام کے پاسبان ہوا کرتے تھے، کسی ایک شہیدہ اسلام کے اوپر اگر آنچ اٹھتی، یہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اہل حدیث کے چند لوگ اٹھے، کوئی کسی جگہ سے اٹھا تو سیدنا امیر معاویہ پہ اعتراض کر دیا، کوئی کسی جگہ سے اٹھا تو سیدنا امیر معاویہ کی ذات کے اوپر سب کو شتم کر دیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس قدر ان کو مظلوم ہم سمجھتے ہیں اس دور کے اندر کہ جس کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہو، اور اس کے اوپر ایک مسلمان جس کی اپنی کوئی اوقات نہ ہو، وہ نبی کے صحابہ کے اوپر فیصل بن جائے، وہ نبی کے صحابہ جن کے ایمان کو اللہ نے معیار بنا دیا، مقیاس بنا دیا، ترازو بنا دیا، میزان قائم کر دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان میرے نبی کے صحابہ کے ایمان سے میچ کر گیا، تمہاری ہدایت پکی ہے۔ آگے سن لو، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے، تمہارا ایمان میرے نبی کے صحابہ کے معیار پہ نہ اترا، پھر اپنا حساب کرو۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ لوگ ضد اور ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جن کا ایمان اس قابل نہیں کہ میرا اللہ قبول کرے، وہ اٹھ کے نبی کے صحابہ پہ اعتراض کریں گے، میرا اللہ کہتا ہے میں ان کو کافی ہو جاؤں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن تک ہمارے دین کی سند پہنچتی ہے۔ قرآن کو روایت کرنے والے صحابہ، حدیث کو بیان کرنے والے صحابہ، امت تک پہنچانے والے صحابہ، اپنے بیوی بچوں کو کٹوا دینے والے صحابہ، بیویوں کو بیوہ کروایا، بچوں کو یتیم کروایا، سینوں کو چھلنی کروایا، نیزوں کی انیوں پہ لٹک گئے، لیکن نبی کے دین کے اوپر نبی کے صحابہ نے آنچ نہیں مانی۔ دنیا کے خطے خطے کے اندر جن شخصیات نے اسلام پہنچایا ہے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ یہ بر صغیر پاک و ہند کا علاقہ جس کو ہم پاکستان اور بھارت کے نام سے یاد کرتے ہیں، جاؤ پڑھ کے دیکھو اسحاق بھٹی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب بر صغیر میں اہل حدیث کی آمد۔ 20 سے زائد صحابہ ایسے تھے جو بر صغیر پاک و ہند میں آئے تاکہ اسلام کا پیغام اس امت تک پہنچایا جا سکے۔ اگر وہ نبی کے صحابہ یہاں نہ پہنچتے، آج تو اور میں درندوں جیسی زندگی گزار رہے ہوتے۔ ان کا احسان ہے اس امت کے اوپر کہ انہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے اور دین کو محفوظ کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے شمائل ترمذی لکھی،
اللہ کے رسول کے سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو انہوں نے وہاں پہ نقل کر دیا۔ اور دین کسے کہتے ہیں؟ دین ایسے محفوظ ہوا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ جہاں لیتے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کتاب لکھی صفات صلاۃ النبی کأنک تراہ، نماز کا طریقہ بیان کیا اس کے اندر ایسے جیسے ہم اللہ کے رسول کو دیکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حدیثیں بیان کی۔ افسوس کا مقام یہ ہے، دین کو سمجھنے کے اندر کبھی ہماری غیرت آڑے آ جاتی ہے، کبھی ہمارے مسئلے آڑے آ جاتے ہیں، کبھی ہماری چودراہٹ آگے آ جاتی ہے، کبھی ہمارا عہدہ اور کرسی آگے آ جاتا ہے۔ پاؤں کی نوک پہ رکھ کے اپنی عزت کو اڑا دو اگر تمہاری عزت کے سامنے نبی کے صحابہ کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، بدر کا میدان ہے، دیکھو میرے نبی کے صحابہ نے دین کو محفوظ کیسے کیا ہے۔ اشارہ ابرو پہ گرد پڑنے کے لیے تیار نبی کے صحابہ، بدر کا میدان سجا ہوا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر جو ابو بکر کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی، باپ کی تلوار دیکھ رہے ہیں، اپنی تلوار جو مشرکوں کی طرف سے تھی لڑ رہے تھے اپنے نبی کے صحابہ کے ساتھ۔ کہا ابا جان بدر کا میدان تھا، میں مشرکوں کی طرف سے لڑ رہا تھا، تو مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ میرے ابا میری تلوار کے نیچے تو کئی دفعہ آیا، لصرفت عنک، میں نے تجھے اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ہائے ابو بکر کا ایمان، قربان جاؤں اولاد کٹتی ہے تو کٹ جائے، اللہ اس کے رسول کے حکم میں آج نہیں آنے دینی۔ کہا بیٹا سن، ای بنی، او میرے پیارے بچے، اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ بھی آ جاتا لقتلتک، میں تیرے سر کو تن سے جدا کر دیتا کہ تو محمد رسول اللہ کا دشمن تھا۔ یہ ہے نبی کے صحابہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو نہیں دیکھا۔ کہا ایک دفعہ مجھے پتا چل جاتا کہ میرا بیٹا میرے سامنے کفر کی طرف سے لڑنے آیا ہے، میں تیرے سر کو اتار کے رکھ دیتا۔ اپنی غیرت کو پیچھے کیا، دین کی غیرت اور حمیت کو آگے لے کے آئے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم کہیں ابو بکر ایسے تھے، سڑ جائے زبان وہ، کٹ کے منہ کے اندر سے باہر نکل جائے وہ زبان، اس زبان کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے جس زبان سے نبی کے صحابہ محفوظ نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور ہے، آرڈیننس جاری کر دیا، ای نساء لا تغالوا صدقات النساء، اے عورتوں اپنے مہروں کو مہنگا نہ کرو، تم بڑی چیز بن گئی ہو، اپنے مہروں کو اتنا مہنگا کر لیا ہے کہ مومن تمہارے ساتھ شادی کرنے لگے تو وہ پہلے سوچتا ہے کہ میرے پاس اتنا حق مہر بھی موجود ہے کہ نہیں۔ لا تغالوا، حق مہروں کو مہنگا نہ کرو۔ آرڈیننس جاری کیا ہے وقت کے حکمران نے۔ عمر کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی، اندر سے ایک حبشی عورت، کالے سے رنگ کی عورت اٹھی، کہا عمر تو کون ہوتا ہے؟ جب اللہ اس کے رسول نے قید نہیں لگائی، اللہ اس کے رسول نے حق مہر مقرر نہیں کیا، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر ایک خزانہ بھی حق مہر کے طور پہ دینا پڑے تو دے دیا ہے، تو کہا پھر ان سے کچھ لینا نہیں ہے۔ عمر تو کون ہوتا ہے ہمارے حق مہر کو کم کر کے مقرر کرنے والا؟ تھر تھر کانپا سینہ عمر کا، کہیں اللہ اس کے رسول کی مخالفت نہ ہو جائے۔ دین مقدم تھا، اپنی غیرت پیچھے تھی، اپنی صداقت پیچھے تھی، اپنا عہدہ پیچھے تھا۔ عمر نے یہ نہیں کہا تو ہوتی کون ہے، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو، اس کو پتہ نہیں ہے وقت حکمران ہوں، نہیں، سرے تسلیم خم کر دیا۔ اللہ اس کے رسول کا فرمان آ گیا ہے، دین آ گیا ہے، سب کچھ پیچھے ہے۔ آج عمر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ عمر نے یہ کر دیا، عمر نے وہ کر دیا، عمر نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تمہارے نامہ اعمال کالے ہو گئے، عمر کا نام لیتے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں تبرہ بازی کرتے ہوئے۔ سنو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے
جو کہا کرتے تھے وافقنی ربی فی ثلاثین او وافقت ربی فی ثلاثین، 3 مواقع میری زندگی میں ایسے آئے ہیں یا اللہ نے میرے ساتھ میری بات میں موافقت کی یا میں نے رب کی بات کے ساتھ اس کی موافقت کر دی۔ بدر کا میدان ہے، 70 کافر مرے، کلیبے بدر کے اندر پھینکا گیا، اوپر کھڑے ہو کے میرے نبی نے خطبہ دیا، 70 کو پکڑ کے قیدی بنا کے لایا گیا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کے ساتھ مشورہ شروع کر دیا، بتائیے ابو بکر کیا مشورہ ہے ان قیدیوں کے بارے میں، ان کو چھوڑ دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے؟ ادھر رقیق القلب نبی، ادھر رقیق القلب ابو بکر۔ کہا اللہ کے رسول یہ ہمارے رشتہ دار ہی تو ہیں، کیا خیال ہے اگر فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، اللہ ان کی قسمت میں ہدایت کرے تو کل کو یہ مسلمان ہو جائیں، اسلام کے پہرے دار بن جائیں؟ ابو بکر کی بات ٹھیک ہے۔ کہا عمر آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اللہ کے رسول میرا یہ مشورہ نہیں ہے، میری دینی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، یہ کفر کی طرف سے اگر لڑنے کے لیے نکلے تھے ان کا سر تن سے جدا کیا جائے، جو آپ کے رشتے دار ہیں آپ ان کا سر تن سے جدا کریں، جو ابو بکر کے ہیں ان کو دیجیے، جو میں عمر کے ہیں رشتے دار مجھے پکڑائیے، جو عثمان کے ہیں اس کو دیجیے، جو عقیل کے ہیں اس کو دیجیے۔ اللہ کے رسول یہ آپ کے مقابلے میں نکلے ہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، ان کو پیسہ اور فدیہ لے کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو دیکھا، چونکہ خود بھی وہی فیصلہ کر چکے تھے، قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ اللہ کا قرآن اترا، ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، کسی نبی کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کو قیدی دے اور پیسے لے کر کے وہ اس کو چھوڑ دے، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، میرے نبی یہاں پہ آپ نے دنیا چاہی ہے، میں اللہ آخرت چاہتا ہوں، مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کا اگلا ٹکڑا اتارا، لولا کتاب سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم، اگر تقدیر لکھی نہ جا چکی ہوتی آج میں اللہ تمہارے اوپر وہ عذاب نازل کرتا جس کو رہتی دنیا یاد کیا کرتی۔ تم نے یہ کام کیا کیا ہے؟ دین مقدم۔ حضرت عمر گھر سے آئے، دیکھا اللہ کے رسول رو رہے ہیں، ابو بکر رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ کے قربان، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری، مجھے بتائیے عمر بھی رونا شروع کر دیا۔ اگر عمر کو رونا نہ آئے تواقعی میں تکلف کے ساتھ روں گا، جب تک مجھے رونا نہ آئے میں پھر بھی منہ رونے والا بنا کے آپ کے پاس بیٹھوں گا، کیونکہ سیدی و حبیبی رسول اللہ رو رہے ہیں، ادھر ابو بکر رو رہے ہیں۔ عمر، جو تو نے رائے دی تھی اللہ نے اس کے مطابق قرآن نازل کر دیا۔ کون سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ لو کان باقی نبی لکان عمر، اگر اس رب نے اس دنیا کے اندر بھی نبوت کا سکہ چلانا ہوتا، کہا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر کی غیرت کا اندازہ کس کس جگہ سے لگائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، جگہ جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بھی کی، آپ کو مشورہ بھی دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی وہ پیارے صحابی عمر ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو آڑے نہیں آنے دیا، اپنی دل کی بات کو آڑے نہیں آنے دیا۔ جاؤ صحیح بخاری پڑھ کے دیکھو، سیدنا عمر نے آرڈیننس جاری کر دیا، آج کے بعد حج تمتع کوئی نہیں کر سکے گا۔ کیوں بھائی؟ حج تمتع اللہ کے رسول نے کیا ہے، بتایا ہے، کیوں نہیں کر سکتے؟ اگرچہ اللہ کے رسول نے حج کرام کیا، پسند حج تمتع کو کیا، عمر کی نیت اچھی ہے، لوگ آتے ہیں اکٹھا حج اور عمرہ کر کے چلے جاتے ہیں، سارا سال خانہ کعبہ ویران پڑا رہتا ہے۔ عمر نے آرڈیننس جاری کیا، اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، جو حج کے لیے آئے صرف حج کر کے واپس جائے، سارا سال لوگ آئیں عمرہ کرنے کے لیے، اللہ کا گھر آباد رہے، میری یہ نیت ہے۔ بیٹے کو کسی نے کہا عبداللہ ابن عمر، آپ کو پتا چلا ہے آپ کے باپ نے آرڈیننس کیا جاری کیا؟ کہا کیا کیا ہے؟ کہا آپ کے ابا نے حج تمتع پہ پابندی لگا دی ہے،
کہا مجھے بتاؤ امر ابی نتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتا اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے کہ میرے بابا کی بات ماننی ہے؟ حج تمتع کا احرام پہنا، اپنے بابا کی طرف چلے، وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جس کی نگاہیں جھکی ہوتی تھی، چلتا تھا تو آہستگی کے ساتھ، بات کرتا تھا تو باپ کے ساتھ شائستگی کے ساتھ، آج سینہ تنا ہوا ہے، آنکھیں ابڑی ہوئی ہیں، بابا کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، کہا بیٹا میں نے آرڈیننس جاری کیا ہے، آپ نے مخالفت کر دی۔ کہا ابا مجھے یہ بتاؤ تیری بات دین ہے یا رسول اللہ کی بات دین ہے؟ جھک گیا عمر کا چہرہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے۔ عمر ذرا سا ٹریک سے ہٹنے لگا تھا، بیٹے نے پکڑ کے دین پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ ہے عمر، یہ ہے دین۔ ساری دنیا تباہ ہو جائے، ہر چیز ہلاک ہو جائے، مجھے اور آپ کو سب سے محبوب چیز اگر ہونی چاہیے وہ میرا اور آپ کا دین ہونا چاہیے۔ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اس دین کو مقدم کیجئے۔ جہاں پہ دین نہیں ہوتا وہاں جہالت پھیلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اطاعت کا انداز چیک کیجئے۔ اللہ کے رسول جوتا پہن کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جوتا پہن کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ جوتا صاف ہو، جوتا سمیت نماز پڑھی جا سکتی ہے، اللہ کے رسول نے پڑھی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران اللہ کے رسول نے اپنے جوتے کو اتارا تو سائڈ پہ رکھ دیا۔ قربان جاؤں میں اپنے نبی کے صحابہ پہ ایسی تھا، جو میرے نبی نے کیا وہ دین ہے، جو اس نے چھوڑ دیا وہ دین ہے۔ جوتا اتارا، صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے بھی حالت نماز میں جوتے اتار دیے۔ اللہ کے رسول نے سلام پھیرا تو دیکھا صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے۔ کہا تم نے کیوں اتارے؟ اللہ کے رسول القیت نعلیک، آپ نے اپنے جوتے اتارے تھے، فرعیناک، ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ نے جوتے اتار دیے، سیدی و حبیبی ہماری جانیں آپ پہ قربان ہو جائیں تو ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، یہی اصل دین ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا مجھے تو جبریل نے بتایا تھا میری جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے، جب جوتی سمیت نماز پڑھنی ہو تو اپنی جوتی کو زمین پہ مسل لیا کرو تاکہ گندگی اتر جائے۔ میں نے تو اس لیے اتاری۔ اللہ کے رسول ہمیں تو نہیں پتا، آپ نے اتاری تو ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم نے بھی اتار دی۔ نبی کے صحابی نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، قبلہ چینج ہوا ہے، صحابی نے آگے پلا دی ہے، صحابہ نے دیکھا نہیں ہے، اس کی بات کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کہ نبی کا صحابی جھوٹ نہیں بول سکتا، قبلہ چینج ہوا ہے۔ اللہ کی قسم جیسے تم کھڑے ہو ایسے امام کھڑا تھا، قبلہ اس طرف منہ ہو گیا، امام ادھر چلا گیا، یہ ساری مسجد کو ایسے پھیرے ایک دفعہ تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی کے صحابہ نے اطاعت کر کے دکھائی ہے، کیونکہ دین اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوا ہے، دین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور نبی کے صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ نبی کے سارے عادل ہیں، کسی ایک کی طرف بھی غلطی منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے اماموں کے اقوالوں کو لے کر کے ہم اپنی زندگی کو چینج کیے ہوئے۔ میرے امام نے کہا رفع الیدین نہیں کرنا تو میں نے نہیں کرنا، میرے امام نے کہا ہاتھ ناف کے اوپر یا نیچے باندھنے ہیں تو میں اس کی بات مانوں گا، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانوں گا۔ اپنا دین دیکھ، اگر تیرا دین تیرے ایمان پہ اترا ہے تو اس کو نبی مان لے، اگر تو یہ سمجھتا ہے دین اللہ کے رسول کے اوپر اترا ہے، قرآن اترا ہے، حدیث کی صورت میں اس نبی نے تشریح کی ہے، امامت اماموں کی بے شک وجہ ہے، اطاعت کے لائق فقط مصطفیٰ ہے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، یہ دیکھ قال اللہ وقال رسول کہاں کھڑا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، سارے ہمارے سر کا تاج اور ماتھے کا جھومر ہیں، سب کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن جہاں ان کا قول اللہ اس کے رسول کے مخالف آ جائے ہماری جان نکل جائے، ہم کسی کی بات کو نہیں دیکھتے، اللہ اس کے رسول کی بات کو دیکھتے ہیں۔ دین یہ ہے، پہنچایا انہوں نے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ماننے والوں نے یہ کہا تھا۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا کرتے تھے اذا کان قولی خالف قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاضربوه بالجدار،
جب میری بات اللہ کے رسول کی بات کے الٹ آ جائے، مخالف آ جائے، میری بات کو دیوار پہ مارو، اللہ اس کے رسول کی بات لے لو۔ امام مالک کے بارے میں بھی یہی ہے، امام شافعی کے بارے میں بھی یہی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی یہی قول کہا ہے۔ جب 4 اماموں نے یہ بات کہہ دی، وہ اپنی بات کہہ کے بری ہو گئے، انہوں نے اجتہاد کیا، اگر اجتہاد خطا پہ مبنی ہوا، اللہ کے رسول کی حدیث من اجتہد فإن اصاب فلہ اجران وإن اخطأ فلہ اجر واحد، اگر مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اس کا اجتہاد اللہ اس کے رسول کی بات کی موافقت کر جاتا ہے، ایسے مجتہد کو ڈبل اجر ملے گا، اور اگر اس کی رائے اللہ کے رسول کی رائے کے مخالف ہو جائے، اس کو چھوڑ دو، اللہ اس کے رسول کی بات کو لے لو۔ کاش کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ دین نام کس چیز کا ہے۔ مجھے اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے، مجھے اپنے دین کی فکر کرنی چاہیے، میں ساری زندگی نماز پڑھوں، آپ ساری زندگی نماز پڑھیں، اور قیامت کے دن 60 سال کی عبادت لے کے رب کے سامنے کھڑا ہے، لن تقبل منہ سجدۃ واحدہ، اللہ کہتے ہیں میرے بندے تیرا تو ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوا۔ 60 سال کی عبادت، سر پہ چاندی کی طرح بال سفید چمکنے لگے، داڑھی کے اوپر بال سفیدی کے چمکنے لگے، ہائے افسوس میری 60 سال کی عبادت کہاں گئی، میں نے گھٹنے اور گٹے رگڑ کے مسجد کے گلیوں کو گھسا کر دیا، بتاؤ میری عبادت کہاں۔ اللہ فرمائیں گے لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ولعلہ یتم السجود ولا یتم الرکوع، شاید میرے بندے تیرا رکوع مکمل تھا تو تیرا سجدہ نہیں تھا مکمل، تیرا سجدہ مکمل تھا تیرا رکوع مکمل نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کی مطابقت کے اندر تو نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی علامہ البانی کی صفات صلاۃ النبی پڑھ کے دیکھ، تجھے پتا چلے میرے نبی کی نماز کیسی تھی۔ بڑا سیانہ ہے تو، اپنی دنیا کے مسئلے میں ایک ایک چیز کو ٹوکتا ہے، دیکھتا ہے یہ کروں تو یہ کروں، نقصان نہ ہو جائے، نفع کیسے ہوگا۔ دین خالہ جی کا باڑا ہے، جس کا جو دل چاہے وہی دین کے اندر داخل کر دے، دین یہ نہیں ہے۔ دین چاچے بابے کی بات کا نام دین نہیں ہے۔ آج یہ بات اپنے بنجر سینوں میں لکھ کے لے جاؤ، دین وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے اور صحابہ نے سنت تک پہنچایا ہے، وہی دین ہے، باقی کچھ دین۔ انہی نبی کے صحابہ کے بارے میں جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، مولانا معین الدین ندوی، بھائی اس کے بارے میں کیا جملہ بولوں۔ نبی کے صحابی عمر بن عاص کے بارے میں اپنی تاریخ اسلام میں لکھتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ بڑے مکار اور چلاک صحابی تھے۔ نبی کا صحابی، اس کے بارے میں یہ جملہ لکھتے ہوئے، تیرے ہاتھ کیوں نہ جل گئے، تیری رائے درست کیوں نہ ہوئی، انہیں اپنی آرات علماء کے سامنے بیٹھ کے پولیس کیوں نہ کیا، تجھے پتہ نہیں چلا تو دین کے جن تھموں کے بارے میں بات کرنے لگا ہے جنہوں نے دین سنت تک پہنچایا ہے۔ کچھ ظالم اٹھے تو کہا ابو سفیان مطعون ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں۔ سنو میرے پیارے بھائی، اگر دل میں بغض نبی کے کسی ایک صحابی کے بارے میں آ گیا، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان تم جیسا لاؤ گے تو قبول ہے، اگر ان جیسا ایمان نہیں تو وہ ایمان ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ پتہ ہے مکہ کا موقع ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے، کیسے تھے میرے نبی، حکیم اور مدبر انسان، ایک سردار آدمی ہے، مسلمان ہوا، اس کی دل جوئی کے لیے اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا، میں اپنے صحابہ کو یہ بات کہتا ہوں، اس کو نہ پکڑا جائے، اس کو قتل نہ کیا جائے۔ ابو سفیان مسلمان ہو چکا ہے، آج جو کافر بھی اس کے گھر میں داخل ہو جائے گا، میں محمد اس کو امان دے دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، تم ان کے کفر کی باتیں کر کر کے جو زمانہ جاہلیت کے اندر ان سے عمل سرزد ہوئے، تم نبی کے صحابہ کو مدعون قرار دیتے ہو۔ سن، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو میرے نبی کے ایک صحابی کو بھی برا بھلا کہے گا اس پہ اللہ کی لعنت، اس سے بڑی کوئی لعنت ہو سکتی ہے؟ فرشتوں کی لعنت، یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر اپنا پر
بھی نہیں جھٹکتے، والناس اجمعین، کہا ساری کائنات کی لعنت اور پھٹکار اس پہ برستی ہے۔ کون سا اسلام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو مسلمان ہو جائے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو کبھی اٹھتا ہے تو کہتا ہے ہندا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حمزہ کا کلیجہ چبایا، ظالم کو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ نبی کا ایک صحابی ہو، تیری ساری زندگی کے اعمال ہوں، تیری پشت اور پشت کے اعمال ایک طرف ہو جائیں، ایک نبی کے دیدار کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے۔ کبھی کہتا ہے سیدہ ہندا نے یہ کیا، کبھی کہتا ہے میرے معاویہ نے یہ کیا، کبھی کہتا ہے ابو سفیان نے یہ کیا، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تیرے پیٹ میں کیا مروڑ ہے؟ وہ ہمارے سامنے لا، تیرے اوپر ایک حجت قائم کریں۔ تمام حجت کے بعد بھی تو نہیں مانتا، تجھے اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے۔ ابو سفیان مسلمان ہوئے، دیکھ جب کفر کے اندر بھرے تھے تو اسلام نے بھی اللہ کے رسول کو کہا اللہ کے رسول میری 3 شرطیں مان لیجیے۔ جی ابو سفیان کیا شرطیں ہیں؟ کہا اللہ کے رسول سب سے پہلی شرط یہ ہے میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ بتا ابھی بھی دشمنی تھی، کوئی دشمن اپنے دشمن کو بیٹی دیتا ہے؟ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، نسلوں میں دشمنیاں چلتی ہیں، اگر کسی ایک بیٹی کو دکھ پہنچ جائے، اگر کسی ایک کے ساتھ لڑائی ہو جائے، لیکن نبی کے صحابی بننے کے بعد کہا اللہ کے رسول میں اپنی بیٹی جو بڑی لائقہ ہے، فائقہ ہے، خوبصورت ہے، دنیا کی عظیم عورت ہے، بڑی نیک سیرت میری بیٹی ہے، میں اس کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فوراً شرط مان کے سیدہ ام حبیبہ سے نکاح کیا، ام المومنین بنا دیا، ساری کائنات کے ایمان والوں کی ماں ہے، منافقوں کی ماں نہیں ہے۔ دوسرا اللہ کے رسول میں یہ خواہش ہے کہ آپ میرے بیٹے معاویہ کو کاتب وحی رکھ لیں۔ خواہش دیکھ اللہ کے رسول نے معاویہ کو بلایا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کانا کتاب النبی، سیدنا امیر معاویہ اللہ کے رسول کے اس کے بعد کاتب وحی مقرر ہو گئے۔ وحی آئے، امیر معاویہ لکھیں، اللہ کا قرآن کہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ میں اللہ نے لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ تو امیر معاویہ کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کے دل میں کھوٹ ہے، نبی کو بھی پتہ نہیں چلا اس کے دل میں کھوٹ ہے۔ 1450 برس بیت جانے کے بعد میرے دل کے اندر اس شیطان نے یہ بات ڈالی ہے کہ نبی کے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے۔ مجھے پتا اسلام کیا ہے، ہم کھڑے کہاں پہ ہیں۔ اللہ کے رسول تیسری میری شرط یہ ہے مجھے اسلام کا سپہ سلار اور جنرل بنا دیا جائے۔ میں جس طرح کفر کے اندر رہ کر کے مسلمانوں کے ساتھ لڑا ہوں، اللہ کے رسول میری یہ خواہش ہے میں اسلام میں آیا ہوں، میں کفر کے ساتھ ویسے ہی لگار کروں جیسے میں کفر کے اندر کیا کرتا تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ نکلے ہیں، غزوہ حنین ہوا، اللہ کے رسول کے صحابہ کے قدم اکھڑے، صحابہ پیچھے بھاگے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اللہ کے رسول کی سواری کی مہار کو پکڑا اور اس جوان مردی کے ساتھ لڑے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ سن لو، آج مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے ان ارجو ان یکون خلفا من حمزہ، کہ یہ وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ ادا ہو گیا ہے۔ اگر ہند نے سیدنا حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا تو میرے نبی نے کہا آج ہندا کے خامد نے آج بدلہ ادا کر دیا ہے۔ جب بدلہ ادا ہو گیا اور میں کون ہوتا ہے نبی کے اس صحابی کے بارے میں یا صحابیہ کے بارے میں اپنی زبان کھولنے والا؟ ہمیں حق کس نے دیا ہے کہ ہم نبی کے صحابہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ جائیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا آپ مسلمان کب ہوئے؟ کہنے لگے میں عمرۃ القضاء کے موقع پہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکا تھا۔ جب فتح مکہ ہوا تو میں نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنے اسلام کو پیش کیا، اللہ کے رسول نے مسلمان ہو گیا، فقبل منی اسلامی، اللہ کے رسول نے مجھ سے میرے اسلام کو قبول فرما لیا، اور تو بھی قبول کر لے، قبول کر لے، اپنے دل سے مان لے۔ اگر مروڑ کسی ایک صحابی کے بارے میں تجھے رات کو سونے نہیں دیتا، کوئی ایسی دوائی کا قرآن و حدیث سے لے کر کے تاکہ تیرے پیٹ کا مروڑ چلا جائے نبی کے صحابہ کے بارے میں، کبھی زبان درازی نہ کرنا،
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ پیارے صحابی ہیں، مسلمان ہوئے، حنین کے اندر شریک ہوئے، طائف کے اندر شریک ہوئے، یرموک کے اندر شریک ہوئے، 3 غزوے میرے نبی کے ساتھ مل کے کافروں کے ساتھ لڑے ہیں۔ ابھی بھی تو کہے کہ امیر معاویہ صحیح مسلمان نہیں تھے، اپنے اسلام کو چیک کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے میرے رب میں تجھ سے امیر معاویہ کے بارے میں دعا کرتا ہوں، اس کو ہدایت دینے والا بنا دے، خود ہدایت پانے والا بنا دے، اور اس کے ذریعے امت کو ہدایت عطا فرما دے۔ اور تجھے پھر بھی اسلام میں شک نظر آئے، اللہ کے رسول نے پھر ہاتھ اٹھائے، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، اے اللہ امیر معاویہ کو علم عطا فرما دے، قرآن کا حساب کا علم عطا فرما دے، اے میرے رب سیدنا معاویہ کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ جس کے بارے میں نبی دعا کر دے اور میں اور آپ اس کے ایمان میں شک کرے، ہمیں ڈوب مرنا چاہیے نبی کے صحابہ کے ایمان کے بارے میں شک کرتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اول جیش یغزو من امتی البحر، میری امت کا سب سے پہلا گروہ جو سمندری بھیڑے کے ساتھ سفر کرے گا، میں اللہ نے ان سب کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نکلے تھے بحری بھیڑا پہلا لے کر کے، قبرص کے اندر پہنچے اور قبرص کو فتح کر کے واپس آئے تھے۔ اس کے اندر ان میں حرام بنت ملحان بھی تھی، جن کو اللہ کے رسول نے کہا تھا تو بھی اس غزوے کے اندر شریک ہوگی اور ادھر شہید بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ تجھے معاف بھی کر دے گا۔ امیر معاویہ اس کے سپہ سالار ہیں، ہم پھر بھی کہیں کہ ہمیں ان کے ایمان پہ شک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا امیر معاویہ، دوسری حدیث اللہ کے رسول نے بیان فرمائی اول جیش یغزو مدینہ قیصر مغفور لہم، میری امت کا وہ پہلا بیڑا، وہ پہلا لشکر جو قیصر روم کی طرف جائے گا، وہاں پہ جا کے لڑائی کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اس لشکر کے وہ بھیجنے والے سیدنا امیر معاویہ، اس کی کمان سنبھالنے والا یزید بن معاویہ، جس کے بارے میں آج تبرہ بازی کی جاتی ہے، کوئی اس کی حمایت کے اندر بات کرے تو اس کو یزیدی کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھ، ہمارا اس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے لا نحبہ ولا نصب ولا نصبہ، نہ ہم اس سے محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن نہ ہی ہم اس کو گالیاں نکالتے ہیں۔ ابن تیمیہ نے 3 موقف بیان کیے، نہ اس کو جنتی کہو نہ اس کو جہنمی کہو، درمیان والے موقف میں آ جاؤ، اللہ کی مشیت پہ چھوڑ دو یزید کو، اگر رب کل کو چاہے گا تو اس کو جنت دے دے گا، اگر چاہے گا تو دوسرا فیصلہ فرما دے گا، لیکن مجھے اور آپ کو حکم یہ ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آپ نے فرمایا سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے۔ یزید تابعی تھا، خیر القرون میں پیدا ہوا، نبی کے صحابی کا بیٹا تھا، کسی ایک وجہ کو چھوڑ کے دیکھ کر کے اس کو معاف کر دو، اس کو چھوڑ دو، اس کا مسئلہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دو، اپنے اعمال کالے نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی، سیدنا امیر معاویہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خلافت کے اوپر خلافت کو غصب کر کے اس کو ملوکیت میں بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لوگوں سنو کہ میرے بعد ان ھذا الامر نبوت و رحمہ، میرا دور نبوت و رحمت کا ہے، اس کے بعد خلافت و رحمہ، پھر خلافت و رحمت آئے گی جو 30 سال اللہ کے رسول نے بیان کی، ثم ملک و رحمہ، پھر ملوکیت آئے گی جو رحمت ہوگی، اور ہم سمجھے وہ ملوکیت اچھی نہیں تھی، یہ تیری جمہوریت سے تو کئی گنا ملوکیت اچھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملوکیت کو رحمت کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور ہم کہیں سیدنا امیر معاویہ نے اپنے خاندان کو دیکھا، اپنے بیٹے کو مقرر کر دیا، جب سب کے سب لوگوں نے سیدنا امیر معاویہ کی بیعت کی ہے، سیدنا حسن و حسین نے کی ہے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کو پکڑ کے منبر میں لے کے آئے، مسجد کوفہ ہے، وہاں پہ بٹھایا، اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ
پہ رکھا، کہا میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ حضرت حسن نے حسین کو کہا حسین قم فبایعہ، اٹھو تیرے بڑے بھائی حسن نے اس کی بیعت کر لی ہے، تو بھی اس کی بیعت کر لے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بیعت کر لی۔ اور ساتھ قیس بن سعد بن عبادہ جو کمانڈر تھا، جو مل کر کے سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ اس وقت لڑتا رہا سیدنا علی کی طرف سے، اب ان کو سیدنا حسن و حسین نے کہا قم فبایعہ فإنہ امامی، اٹھو سیدنا امیر معاویہ کی بیعت کرو، یہ ہمارے امام ہیں۔ تاریخ کی صحیح کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، جب سیدنا امیر معاویہ نے یہ بات کہی، ان کی اپنی کتابوں میں لکھی ہے یہ بات، رجال کشی میں لکھی ہے اور حیات القلوب میں لکھی ہے، جو شیعہ کی معتبر کتابیں ہیں ان کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا حسن نے یہ کام کیا، سیدنا حسین سے بھی بیعت کروائی ہے اور قیس بن سعد بن عبادہ سے بھی بیعت کروائی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری کے اندر پوری کی پوری سلطنت اسلامیہ کے حکمران، متفقہ حکمران بن گئے۔ 40 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک سیدنا امیر معاویہ نے 20 سال ملوکیت، جس کو ہم سمجھتے ہیں ملوکیت، ہاں ملوکیت ہی صحیح، لیکن سیدنا امیر معاویہ کے اوپر خلیفہ کا بھی لفظ بولا جاتا ہے، انہوں نے اس خلافت کو سنبھالا 20 سال تک۔ نہ سیدنا حسن کو اعتراض، نہ سیدنا حسین کو اعتراض، نہ آل نبی کو اعتراض، ہمیں کہاں سے اعتراض پیدا ہو گیا؟ یہ وہ صحابی ہیں، سیدنا عثمان نے ان کو گورنر مقرر کیا، ان کے بغل کے اندر یہ لشکر لے کر کے لڑنے کے لیے نکلتے رہے، سیدنا عمر کا دور آیا، شام کی طرف گورنر مقرر کر دیا۔ دیکھو حضرت عثمان کا بھی دور ہے، حضرت عمر کا بھی دور ہے، اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے۔ پھر بھی کہیں سیدنا امیر معاویہ پہ مجھے یہ بھی اعتراض ہے، یہ بھی اعتراض ہے میرے بھائی، کسی بھی صحابی کے بارے میں اپنے ایمان کو خراب نہ کیجیے۔ اس سے بڑی بات جو میں آج کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھو بلاسفیمی اس نام سے توہین مذہب کی جا رہی ہے، مذہب کی توہین کے پرچے کٹ رہے ہیں، 4400 درخواستیں پہنچی ہیں، کس وجہ سے؟ لوگ اللہ کی بے حرمتی کر رہے ہیں، لوگ رسول اللہ کے زمانے کھول رہے ہیں، لوگ امہات المومنین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ جب ہمارا قرآن انہوں نے برا کہہ دیا، اللہ کو برا کہہ دیا، رسول اللہ کو برا کہہ دیا، صحابہ کو برا کہہ دیا، امہات المومنین کو برا کہہ دیا، مجھے بتا میرا واقع اسلام کدھر ہے؟ جا کے پتہ کرو اپنی اولادوں کا، یونیورسٹیوں کے اندر کیا نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ یہ نصاب ہم حکومت وقت کو یہ بتانا چاہتے ہیں، نصاب کے اندر چینجنگ کی جائے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے نصاب کو قائم کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کا وہ صحابی ہے، آنکھوں سے نبینہ ہے، بیوی اس کی اللہ کے رسول کی گستاخیاں کرتی ہے، رات کو گستاخی کی، نیزہ پکڑا اس کے پیٹ میں رکھ کے اوپر وزن ڈال دیا، صبح اعلان ہو گیا، ایک بندے نے رات کو اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فجر پڑھائی، کہا مجھے بتاؤ قتل کس نے کیا ہے؟ نبینہ صحابی پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تھر تھر کانپنے لگا، پتہ نہیں آج میرے بارے میں کیا فیصلہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے پوچھا ہے کس نے قتل کیا ہے؟ اٹھا لڑکھڑاتا ہوا اللہ کے رسول کے پاس آیا، آنا یا رسول اللہ کے رسول میں نے قتل کیا ہے، میں آنا ذلیل البصر، میری آنکھیں اندھی ہیں، مجھے نظر نہیں آتا۔ اللہ کے رسول میرے دو پھولوں جیسے بیٹے جو میرے قدموں کے اندر اس وقت لیٹ رہے تھے جب میں ان کی ماں کو ذبح کر رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول بات یہ ہے میں گھر میں جاتا تھا تو آپ کی توہین کرتی تھی، میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا، میں نے پکڑ کے اس کو ماں بنایا، عدالت قتل کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول بتائیے میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو حد لگنی ہے مجھے لگا دیجیے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اشہدوا علی ان دمہا حرام، ایسی بدبخت عورت کا خون رہے گا ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، توحید سیکھیے علماء سے، نبی کی رسالت کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا سیکھیے علماء سے، قرآن کو آ کے سیکھیے علماء سے، اور میرے پیارے بھائی صحابہ کی عزت سیکھیے۔ اگر یہ سیلاب نہ رکا یہ گستاخیاں ہمارے دروازوں پہ دستک دیں گی۔ اپنی اولاد سے محبت کیجیے، پیار محبت سے ان کو اپنے قریب کیجیے، اپنا دوست بنائیے۔ یہ اولاد جب کسی کی دوست
بنتی ہے وہ اس کو اپنی گنگا میں بہا کے لے جاتا ہے۔ پاکستان کے کئی نوجوان، یہ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، 4400 درخواستیں موجود ہیں، 113 کے اوپر سماعت ہوئی، 400 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان میں سے کئی مانے، کئی ابھی ایف آئی اے میں ہیں، ان کو منا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، سائبر کرائم، یہ سارے کے سارے جو ادارے ہیں، ان لوگوں کو بھی پکڑ کے ان کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ میری زبان اجازت نہیں دے رہی، میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، اپنے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر اللہ، اس کے رسول اور صحابہ و امہات المومنین اور صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے۔ کیا سمجھتے ہو؟ اپنی اولادوں کو دیکھو، یہ وہ ظالم لوگ ہیں، ان سے پوچھا جائے آپ نے ایسا کیا کیوں ہے؟ کہتے ہیں ہماری شیطان کے ساتھ دوستی ہوئی ہے اور شیطان کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ ملاقات ہو چکی ہے۔ یعنی ہم اپنی اولادوں کو کس قدر پیچھے لے گئے، دین سے دور کیا۔ یہاں میں کسی نوجوان کو کھڑا کر کے کہوں مجھے قرآن کی سورۃ قل ھو اللہ سنا دو، سورۃ اخلاص پڑھ کے سنا دو، کلمہ طیبہ پڑھ کے سنا دو، واللہ العظیم معذرت کے ساتھ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ہم نے سیکھا نہیں، دین کو ہم نے اہمیت دی نہیں۔ کہاں کھڑے ہیں ہم، کہاں اللہ کا دین، سب کچھ قربان ہو جائے، لیکن اللہ، اس کے رسول، اس کے دین اور شعائر اسلام کے اوپر اور مقدس ہستیات کے اوپر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دینی۔ اپنی زندگی کا یہ منشور بنا لیں، جہاں اللہ کی حرمت کی بات ہوگی، رسول اللہ کی حرمت کی بات ہوگی، صحابہ کرام کی حرمت کی بات ہوگی، میری جان میں نکل جائے، میں ہر قسم کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان کو وہاں پہ پیش کر دوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے سوائے اپنی جان کے۔ آپ نے کہا عمر ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول الان، اب میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا الان یا عمر، عمر تیرا عقیدہ ابھی مکمل ہوا ہے۔ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے رب، جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں سب کو شتم کرتے ہیں ان کو ہدایت دے دے، ان کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اپنے دین کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا